ایک آدمی تنہا نماز ادا کر رہا ہے، اگر دوران نماز کسی رکعت میں بھول کر اس نے صرف ایک سجدہ کیا اور اگلی رکعت میں اسے یاد آیا کہ میں نے ایک ہی سجدہ کیا تھا، وہ کیا کرے؟ اگر سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا تو کیا کرے؟ کسی رکعت کا سجدہ رہ گیا تو نماز کے اندر جب یاد آئے کر لے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے۔ اگر رکوع میں یاد آیا کہ نماز کا کچھ سجدہ رہ گیا ہے، وہیں سے سجدے کو چلا جائے، وہیں سے سجدے کو چلا گیا، یا سجدے میں یاد آیا اور سر اٹھا کر وہ سجدہ کر لیا، تو بہتر یہ ہے کہ اس رکوع سجود کا اعادہ کرے اور سجدہ صاحب کرے۔ اور اگر اس وقت نہ کیا بلکہ آخر نماز میں کیا تو اس رکوع سجود کا اعادہ نہیں، سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ نماز کے آخر میں یاد آیا تو اس وقت کر لے، پھر دوبارہ اسے رکوع سجود دیگر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر سلام کے بعد یاد آیا کہ میرا سجدہ رہ گیا تھا، تو اگر کوئی کام منافی نماز نہیں کیا، یعنی کوئی گفتگو نہیں کی، قصداً وضو نہ توڑا وغیرہ، تو یاد آتے ہی نماز کا رہ جانے والا سجدہ کر لے، سر اٹھا کر تشہد پڑھے، اس کے بعد سجدہ صاحب کرے، تشہد مکمل کر کے سلام پھیر دے۔ سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا کہ میرا تو ایک سجدہ رہ گیا نماز میں، اب وہ سجدہ کر لے۔ اگر کوئی ایسا کام نہیں کیا جو منافی نماز ہو، جان بوجھ کے وضو توڑنا یا کوئی اور اس طرح کی گفتگو وغیرہ کرنا، گفتگو نہیں کی، وضو بھی نہیں توڑا، بیٹھے بیٹھے یاد آ گیا، تو بے شک نماز سے باہر بھی ہو گئے، دوبارہ سجدہ کرے، دوبارہ تشہد پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیر دے، سجدہ صاحب بھی کرے، پھر سلام پھیرے۔ قعدہ اخیرہ میں غلطی سے کھڑا ہو جائے تو کیا کرے؟ جو شخص نماز کا آخری قعدہ بھول کر کھڑا ہو جائے، اسے حکم ہے کہ جب تک اس زائد رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور قعدہ کر کے سجدہ صاحب کرے اور اپنی نماز مکمل کرے، نماز ہو جائے گی۔ بغیر قعدے کیے پانچویں کے لیے کھڑے ہو جانے کے بعد اگر واپس نہ لوٹا، پانچویں کا سجدہ کر لیا، تو فرض باطل ہو جائیں گے، البتہ نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ نفل ہو جائے گی، اور اسے حکم ہوگا کہ مزید ایک رکعت ملا لے اور فرض دوبارہ پڑھے، نئے سرے سے فرض پڑھنے ہوں گے۔ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت کس چیز کی احتیاط ضروری ہے؟ نیز کیا سپرنگ والے گدے پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کارپیٹ پر سجدہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ پیشانی اچھی طرح جم جائے، ورنہ نماز نہ ہوگی، اور ناک کی ہڈی نہ دبی تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ ناک کی ہڈی جو ہے اس کا لگنا ضروری ہے، پیشانی کا جمنا ضروری ہے۔ سپرنگ والے گدھے پر پیشانی نہیں جمتی، لہذا اس پر سجدہ کرنے سے نماز نہیں ہوگی۔ سجدے میں پیشانی جمنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سختی محسوس ہو، زمین کی جو سختی ہے محسوس ہو، یہ نرم نرم نہ ہو، یہ قالین نرم نہ ہو۔ مصلی پر دو دو تین تین جا نمازیں بچھا دیتے ہیں، موٹی قالین ہوتی ہے، پھر جمبو بھی نیچے سردیوں میں مسجدوں میں بچھا دیتے ہیں، اس سے پھر یا تو اتنا زور لگائے کہ جمبو کو بھی دبا کے زمین کی سختی محسوس ہو، پھر تو ہو جائے گا۔ اب اتنا کون کشتی کرے ہر سجدے میں، اتنا زور لگائے اتنا زور لگائے، تو اس کے لیے آزمائش ہو جائے گی۔ اس لیے اس طرح کے قالین جیسے ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اب یہ سختی محسوس ہوتی ہے، ہلکا سا دبائیں تو، اگر ہم موٹی قالین ڈال دیتے مہنگی والی خوبصورت لگے گی، اور ساتھ نیچے جمبو بچھاتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ناراض بھی ہوتے ہیں جمبو نہیں بچھایا، تو وہ شرعی مسائل کو سمجھتے نہیں ہیں، تو اس لیے ہم نیچے وہ نہیں بچھاتے، کوئی فوم وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں نرم نرم۔ ہاں اگر کسی کو گھٹنوں میں پرابلم ہو تو وہ الگ سے اپنے لیے اتنا سا لے آئے، جمبو لے آئے جو صرف گھٹنوں تک رکھ لے، پھر بھی اپنے لیے سجدے کے لیے نہ رکھے، سجدہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اپنے گھٹنوں کے لیے تھوڑا سا جمبو خرید لیا جائے، جب نماز پڑھنی ہو، اگر گھٹنوں میں پرابلم ہے، بیٹھنے میں مسئلہ ہے، تو وہ پھر مسجد میں اپنے لیے الگ سے رکھ لے، تاکہ سب کی نمازیں اس طرح ضائع نہ ہوں۔ تو پیشانی جمنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ پیشانی نہ جمی تو سجدہ نہ ہوگا۔ سجدے کی جگہ قدموں والی جگہ سے اونچی ہو تو کیا سجدہ ہو جائے گا؟ سجدے کی جگہ تھوڑی سی اونچی ہے قدموں سے، ایسی جگہ سجدہ کیا جو قدم کی بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ 12 انگل تک ہے تو ہو جائے گا، 12 انگل سے اگر زیادہ ہے تو نہیں ہوگا، 12 انگل سے کم یا صرف 12 انگل اونچی ہے تو ہو جائے گا۔
نماز میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت کے علاوہ رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ احناف کے نزدیک نماز میں تکبیر تحریمہ اور تکبیر قنوت کے سوا کہیں بھی رفع یدین یعنی ہاتھ اٹھانا جائز نہیں۔ اس پر احادیث رسول اور بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، کیا بات ہے کہ تمہیں ہاتھ اٹھاتے میں دیکھتا ہوں جیسے سرکش گھوڑوں کی دمیں، نماز میں سکون کے ساتھ رہو۔ لوگ یوں کر رہے تھے، آج کل بھی یوں کرتے ہیں۔ اس طرح کرنے والوں سے حضور نے فرمایا تم کیا گھوڑوں کی طرح، سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں لا رہے ہو، اور نماز سکون سے پڑھو، آرام سے پڑھو۔ رفع یدین منع ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک بار اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے تکبیر تحریمہ کے لیے، اس کے علاوہ نماز میں کہیں ہاتھ نہیں اٹھائے۔ مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ رفع یدین منسوخ ہے، چنانچہ عینی شرح بخاری میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے ایک شخص کو رکوع میں جاتے آتے رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا ایسا نہ کرو، یہ وہ کام ہے جسے حضور نے اولاً کیا تھا پھر چھوڑ دیا۔ کچھ کام ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہوتے تھے پھر منع ہو جاتے ہیں، جیسے قرآن کی بھی کئی آیات پھر منسوخ ہو جاتی ہیں کہ نہیں پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم کینسل ہو گیا۔ لیکن کئی لوگ اسی آیت کو پکڑ کے کہ جی اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، اب دوسری آیت نہیں بتاتے جس میں اللہ نے منع فرما دیا کہ ٹھیک ہے وہ حکم کینسل ہو گیا، کینسل والا نہیں بتائیں گے، بندہ کہ یہ تو قرآن میں حکم ہے، یہ تو بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے مولوی صاحب، قرآن میں اللہ نے یوں فرمایا ہے۔ اب باقی جو آیات ہیں جو اللہ نے منع فرمایا وہ آیات نہیں سنائیں گے۔ اسی طرح جن احادیث میں فرمایا گیا کہ رفع یدین کرو، حضور نے کیا، فلاں کام حضور نے کیا، اب اگلی بات نہیں بتائیں گے، پھر حضور نے منع بھی فرما دیا کہ ٹھیک ہے یہ ٹائم یہ حکم مخصوص وقت کے لیے تھا، مخصوص حالات کے لیے حکم تھا، اب یہ حکم کینسل ہو گیا، وہ کینسل والا نہیں بتائیں گے، جو ہوا تھا وہ بتا دیں گے۔ یوں لوگوں کو بہت سارے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ نیز سیدنا ابن مسعود، عمر بن خطاب، علی المرتضیٰ، برا بن عازب، حضرت علقمہ وغیرہ بہت سے صحابہ سے کہ وہ رفع یدین نہ کرتے تھے اور کرنے والوں کو منع کرتے تھے۔ نیز ابن ابی شیبہ اور طحاوی نے حضرت مجاہد سے روایت کی کہ میں نے حضرت ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے سوائے تکبیر اللہ کے کسی وقت ہاتھ نہ اٹھائے۔ معلوم ہوا کہ سیدنا ابن عمر کے نزدیک بھی رفع یدین منسوخ ہے۔ جس نے اسی طرح وضو کیا اور فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھی طرح وضو کیا، فرض نماز کے لیے چلا، امام کے ساتھ نماز پڑھی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر نہ آنے والا اگر جانتا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے چل کر آنے والے کے لیے کیا اجر ہے تو وہ ضرور آتا، اگرچہ اسے گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا، زمین پر گھسٹتے ہوئے آنا پڑتا پھر بھی آتا۔ ہماری بھلائی چاہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص رکوع اور سجدے وغیرہ میں امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے جیسا کر دے؟ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا امام تو اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ تلاوت کرے تو تم خاموش رہو۔ اللہ پاک ہمیں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں سنی تھی۔ ایک تو الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی تعریفوں کا مستحق ہے۔ کیوں مستحق ہے؟ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، بنانے والا ہے، خالق ہے، روزی دینے والا ہے۔ مفسرین نے ایک بڑا ہی پیارا مدنی پھول یہاں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں